یہ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ یہ عزاداروں کا عشق ہے، ہاں جی، عزاداروں کا عشق ہے۔ اور یہ زیارت عاشورہ جو ہے پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ زیارت عاشورہ سے کتنے لا علاج مریض شفا پا چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کی مشکلات جو ہے نا پروردگار نے اس مولا حسین کی زیارت سے حل کر دی۔ ہم ایک قصہ جو ہے خود پاکستان کا بتائیں کہ کافی عرصہ پہلے کراچی میں مسجد باب العلم ہے، مشہور ہے، سرکار غازی عباس کا وہاں روزہ ہے، مولانا فاضل موسوی صاحب وہاں پر ریزیڈنٹ عالم تھے۔ تو کچھ بچے تھے بیچارے چھوٹے 14-15 سال، روتے ہوئے آئے کہ مولانا ہماری مدد کریں۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہ ہمارا والد صاحب جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، تو کسی نے دشمنی کر کے اس کے سامان میں ہیروئن ڈال دی، اور ہیروئن اگر نکلے تو اس کی سزا موت ہے۔ 2-3 دن کے بعد اسے پیشی ہونی ہے، کورٹ میں جانا ہے۔ اب ہم یہاں پریشان ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے چارہ کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بچوں نہیں گھبراؤ، الحمدللہ ہمارے اہل بیت موجود ہیں، سرکار امام زمانہ موجود ہیں، ایسے نسخے موجود۔ کہا 40 مومنین کو جمع کر سکو، فوراً 40 مومن، وہاں تو پاکستان میں مشکل نہیں 40 مومن جمع کر، 40 مومن جمع کر کے اور زیارت عاشورہ پڑھو، صلوات پڑھیں محمد بے گناہ کو پھانسی ہو رہی ہے۔ اب اس کی نجات کیا ہے؟ زیارت عاشورہ، پورے اعمال ہیں۔ زیارت عاشورہ پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعائے القمہ، اس کے بعد دعا مانگو، دیکھو غیب سے مدد ہوگی۔ الحمدللہ بچے گئے، 40 مومنین کو جمع کیا، سب نے خلوص کے ساتھ زیارت عاشورہ کے اعمال انجام دیے، اور دعا کی پروردگار یہ بے گناہ جو قید میں ہے تو اس کی مدد فرما۔ اب دوسرے تیسرے دن اس کی پیشی تھی، اور قاضی نے صرف سائن کرنا تھا، وہاں تو آرڈر ہے کہ بھئی ہیروئن جس سے بھی نکلے اس کو سزا موت ہے۔ وہ سائن کرنے والا تھا قاضی، اور یہ بیچارہ مجرم کی طرح ہتھ کڑی لگے ہوئے کٹڑے میں کھڑا ہے، سائن کرنے ہی والا تھا کہ آواز زور سے کورٹ میں آئی، ٹھک، ایک ہتھ کڑی ٹوٹ گئی۔ تو قاضی نے حیران ہو کے دیکھا کہ کاہے کی آواز ہے؟ سپاہی نے کہا جی یہ اس کی ہتھ کڑی ٹوٹ گئی۔ کہا کیسے ٹوٹ گئی؟ جی خود بخود ٹوٹ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ ابھی وہ قاضی دیکھ رہا تھا، ٹھک کی آواز ہے، دوسری ہتھ کڑی ٹوٹ گئی۔ قاضی نے کہا یہ بے گناہ ہے، اسے آزاد کرو، صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے زیارت عاشورہ کا معجزہ جی۔ آج بھی یہ معجزے دنیا دیکھ رہی ہے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ زیارت عاشورہ کے اس قدر معجزے، میں نے کہا پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں کربلا میں وبا آئی، پہلے زمانے میں یہ ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا تھا، بڑی وبائیں آتی تھی، بڑے لوگ مرتے تھے، اور جناب کوئی گھر نہیں تھا جس سے جنازہ نہیں نکلا، ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، لوگ بیمار ہیں، وبا ہے۔ مگر ایک گھر کربلا کا تھا کہ وہاں کوئی بیمار بھی نہیں تھا۔ ظاہر سب لوگ حیران، ان کے پاس کوئی دوائی ہے، سب لوگ آگے، بھائی خوش نصیب ہیں آپ کے گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں مرا اور پھر کوئی بیمار بھی نہیں ہے، آپ وہ دوائی ہم کو بھی بتا دیں، کیا دوائی ہے؟ کہ جی کوئی دوائی نہیں، کہ کچھ تو ہے نا آپ کے پاس؟ کہ جی دوائی کوئی نہیں، ہم صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد جب یہ خبر اس زمانے کے مجتہد مرجع کو ملی، اس نے فتویٰ دیا کہ جب تک یہ وبا ہے ہر شیعہ پر زیارت عاشورہ پڑھنا واجب ہے، کہ جان کو تو بچانا واجب ہے نا، یہ واجب ہے کہ شیعہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اب یہ فتویٰ سامرا میں پہنچا، یہ وبا پھر سامرا میں بھی آئی، تو جو غیر شیعہ تھے وہ بہت سارے مر گئے، شیعوں میں کوئی نہیں مرا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہ یہ ہے معجزات، اہل بیت کے زندہ معجزات، آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی گھر میں ایسا بیمار ہے نا، لا علاج مریض ہے، ہاں جی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کینسر ہے، فلاں ہے، اگر 40 دن خلوص کے ساتھ، ہاں جی، اگر مومنین کو جمع کریں اور فائدہ ہے،
زیارت عاشورہ پڑھ کر دیکھیں، ہر بلا مصیبت دور ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ زیارت عاشورہ کا دنیا کا تو بہت فائدہ ہے، مگر آخرت میں جو اس کا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اس قدر اس کا اجر زیادہ ہے۔ دیکھیے اس زمانے کی جو بہت بڑی ہستی گزری ہے، سرکار حضرت آیت اللہ عظمہ آغا بہجت گزری، ولی یہ خدا تھے کہ امام خمینی بھی جب پریشان ہوتے تھے نا، کوئی بھی دنیاوی پریشانی آئی تو بیٹے کو بھیجتے تھے آغا بہجت کے یہاں، جو آغا بہجت فرماتے تھے امام خمینی اس پہ عمل کرتے۔ یہ اس وقت جو رہبر معظم ہے حضرت سرکار آیت اللہ خامنئی، یہ اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، آغا بہجت سے ملنے گئے، اور قانون میں تھا ایران کے کہ بھائی مرجع، وہ جو ولی فقیہ ہے وہ مرجع بنے گا، یہ مرجع نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ تھے پریزیڈنٹ۔ جب ملنے گئے تو آغا بہجت نے، ایک امام جمعہ ساتھ تھا، وہ خود یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ جب ہم ملنے گے آغا بہجت سے تو آغا بہجت نے آغا خامنئی کو دیکھ کر کہا کہ ابھی تو تم پریزیڈنٹ ہو، اللہ تجھے اس سے بھی بڑا مقام دے گا۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ جناب اس سے بڑا مقام تو مجھے مل نہیں سکتا، کیونکہ اس سے بڑا مقام ہے ولایت کے فقیہ کا، اور وہ اس میں شرط ہے مرجع ہونا، اور میں تو مرجع نہیں ہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا انقلاب آیا کہ جناب آج ولی فقیہ بن گئے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور آغا بہجت کو اللہ نے جو روحانی طاقت دی تھی بہت بے نظیر تھی، بہت بے نظیر، یعنی خواب میں جا کر وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت طاقت چاہیے روحانی۔ یعنی ایک لڑکی تھی چائنا کی، سرکار آغا بہجت نے خواب میں جا کر اسے دعوت اسلام دی، وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر دوبارہ خواب میں آ کر کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قم آ جاؤ، وہ قم آ گئی۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ ہر مسجد میں ڈھونڈتی تھی کہ وہ مولانا کون ہے جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ پتہ ہے یہ طاقت نبی پاک کے پاس تھی نا، جو حضرت فضا کو جو مسلمان کیا، خواب میں مسلمان کیا، بہت بڑی طاقت ہے، خواب میں جا کے آپ کسی کو دعوت اسلام دیں۔ ہاں جی، تو وہ لڑکی اپنے لڑکیوں کے ساتھ وہ کہتی وہ مولانا کون ہے جس نے مجھے مسلمان کیا، ایک مسجد میں دوسری مسجد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن وہ آغا بہجت کی مسجد میں آئی، کہا یہی وہ مولانا ہے جس نے مجھے مسلمان کیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ بڑی ہستی گزرے ہیں، ان کے کرامات بہت ہیں، جیسے وہ سامنے دیکھتے تھے نا پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، یعنی یہ خدا نے نور عطا کیا تھا آغا بہجت۔ تو وہ فرماتے ہیں ان کے تھے ایک استاد سید حضرت آیت اللہ سید علی قاضی، قبر ان کی جو ہے وادی سلام، ضرور جب بھی زیارت کرنے جائیں، دور نہیں ہے، ان کی زیارت بھی کریں، بہت بڑے عظیم ولی خدا تھے۔ تو وہ ان کے استاد تھے۔ اب آغا بہجت جو ہے خواب میں استاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ برزخ کی جنت میں ہے، اعلیٰ مقام ہے، بہت عالی شان۔ تو پوچھتے ہیں کہ قبلہ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، جنت میں اتنا بڑا مقام ہے، اب بھی کوئی آپ کی تمنا آرزو ہے؟ تو کہنے لگے ہاں بیٹا ایک تمنا آرزو ہے۔ کہ وہ تمنا کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ کہ وہ کیوں؟ کہا میں صرف صبح کو زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، میں نے یہاں آ کے زیارت عاشورہ کا اجر دیکھا ہے، مقام دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، صبح کا آغاز بھی زیارت عاشورہ سے، رات کا آغاز بھی زیارت عاشورہ سے کر۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ زیارت عاشورہ عشق اہل بیت کا نوحہ ہے، اس میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، پورا عشق اہل بیت کا نوحہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ مثلا بعض لوگ زیارت پڑھتے مگر سمجھتے نہیں کہ اس کے اندر مفہوم کیا ہے۔ اب ایک شخص نے کہا جی مولانا میں نے زیارت عاشورہ بھی پڑھی، 40 دن بھی پڑھی، ایک مقصد کے لیے پڑھی مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھئی آپ نے زیارت عاشورہ سمجھ کے پڑھی یا ایسے ہی پڑھ دی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کہ جی وہ عربی تو مجھے نہیں آتی تھی، تو مجھے معانی مفہوم کا پتہ نہیں تھا، ایسے ہی میں نے پڑھ دی کہ بھئی اس کو پڑھو تو صحیح، یہ کتنی بڑی عظیم زیارت ہے۔ مولانا نے کہا بھئی اس میں دیکھیے آپ دعا مانگتے ہیں
کہ اے خدا مجھے مقام محمود عطا فرما۔ تجھے پتا ہے مقام محمود کیا ہے؟ کہ جی نہیں، کہ مقام محمود وہ ہے جو اللہ نے معراج پر نبی پاک کو عطا فرمایا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگائیں کہ جو مقام معراج پر اللہ نے نبی پاک کو عطا فرمایا وہ مولا حسین اور کربلا والوں اور اسیروں اور شہداء کے صدقے میں مانگ رہے ہیں۔ کوئی یہ چھوٹا مقام ہے؟ اے خدا مجھے مقام محمود عطا فرما۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ پوچھا کہ بولا یہ مقام محمود بتا دیں، کیا مقام محمود ہے؟ فرمایا مقام محمود وہ مقام ہے جو عرفاء اولیاء خدا اللہ کے نیک بندے 40 سال محنت کر کے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں مقام محمود مل جائے۔ مقام محمود جسے مل جائے وہ ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ذکر خدا سے غافل نہیں رہتا۔ یہ مقام 40 سال کی محنت کے بعد ملتا ہے، مگر جو زیارت عاشورہ پڑھے تو 40 سال کا مقام مجھے 1 سال میں مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے مولا حسین کی زیارت کی طاقت کہ 40 سال محنت کے بعد جو مقام ملتا ہے وہ 1 سال میں مل جاتا ہے۔ اور یہ معجزات آج بھی جاری و ساری ہے، یعنی کہ معجزات ختم ہو گئے۔ جتنے اہل بیت کے روزے مبارک ہیں نا، آپ جا کے دیکھیے جو وہاں رہنے والے ہیں کہ سال میں کتنے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اور اس کے لیے دن اور راتیں بھی مخصوص۔ 27 رجب مولا علی کے روزے پہ بھی معجزات ہوتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں ملتی ہے، گونگوں کو زبان ملتی ہے۔ مولا رضا کے روزے پر بھی یہی ہے، یہ خاص تاریخ۔ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے، جنگ کا زمانہ تھا تو دعائے کمیل ہو رہی تھی، تو جنگ کا ایک زخمی لایا گیا ویل چیئر پہ، کہ سارے اسپتال سے زخمی لے آتے تھے دعائے کمیل میں شب جمعہ، تو اس کا پورا نروس سسٹم بم لگنے کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ یعنی پورا نظام جو تھا نہ وہ اٹھ سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، اتنے وہ بم کے چھرے لگے تھے، پورا نظام ختم تھا، یعنی بالکل ختم تھا۔ نہ بندہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نروس سسٹم اس کا ختم تھا، اس قدر زخمی تھا۔ مگر دعائے کمیل جیسے ختم ہوئی، ایک مرتبہ شور اٹھا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ بولے شفا مل گئی ہے، شفا مل گئی ہے۔ وہ شخص نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، کوئی بھی حس نہیں تھی، ایک مرتبہ کھڑا ہوا زارو قطار رو رہا ہے، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام، اور لوگ اسے چوم رہے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ یہ بات ہوتا ہے کہ شفا مل گئی تو اس کا تبرک لے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہزاروں قصے موجود ہیں۔ میں آپ کے انگلینڈ کا قصہ بتاؤں کہ یہ پرانا نہیں ہے، تقریباً 15 سال ہو یا 10 سال کا درمیان کا رستہ، کہ ایک قافلہ جو ہے یہاں وولورہمپٹن سے آیا، اس میں زیادہ خواتین تھی، تو ایک خاتون اہل سنت کی آئی اس قافلے میں زیارت کی۔ وہ کیوں آ گئی؟ اس کے 10 سال سے گھٹنے ختم تھے، وہ خاتون اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، چل ویل چیئر پہ تھی۔ تو جب محلے کی عورتیں جانے لگیں مشہد مقدس، کبھی آپ کہاں جا رہے؟ کہ ہم جا رہے مولا رضا کی زیارت پہ، وہاں لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ کہنے لگی مجھے بھی لے چلو، میں بھی شفا چاہتی ہوں، 10 سال سے میں نے چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں، لے گیا۔ وہاں ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں مریضوں کو باندھ دیتے ہیں، سونے کی جو سبیل بھی ہوتی ہے، صحن انقلاب کہتے ہیں، اس کو بھی باندھ دیا ایک مومنہ ساتھ تھی۔ اب ایک رات گزری، اب دوسری رات آئی، تو آدھی رات کو یہ مومنہ اٹھتی ہے، اہل سنت کی تھی خاتون، وہ کہتی جی کوئی مجھے خواب میں کہہ رہا ہے کھڑی ہو جاؤ، میں تو 10 سال سے نہیں کھڑی ہوئی ہوں، میں کیسے کھڑی ہو سکتی؟ پھر سو جاتی، پھر کہتی مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ، میں کیسے کھڑی ہو سکتی؟ 10 سال سے میں کھڑی ہو سکتی ہوں، نہ چل سکتی۔
پھر سو جاتی، پھر تیسری مرتبہ وہی خواب دیکھتی ہے. تو جو ساتھ مومنہ تھی کہا پھر کھڑی ہو جاؤ نا، دیکھو ٹرائی تو کرو. جب کھڑی ہو گئی نہ درد تھا نہ دکھ تھا، جیسے گھٹنے میں کبھی پریشانی نہیں تھی. اس نے وہیں پر اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صلی اللہ